بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاپک از ٹائپس آف فارن ایڈ اور کائنڈس آف فارن اسسٹنس. جی اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مختلف طرح کے جو لونز کنٹریز دوسرے کنٹریز کو دیتے ہیں یا انٹرنیشنل ادارے جو ہیں، فار ایگزامپل آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ دوسرے ممالک کو جو لونز دیتے ہیں، گرانٹس دیتے ہیں، ان کی ڈفرینٹ کائنڈس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ نام کی حد تک فارن ایڈ ہے، اور لیکن ایکچولی یہ مور دین 90% کیسز میں یہ لون ہوتا ہے. یہ ادارے اور کنٹریز دوسرے کنٹریز کو لون دیتے ہیں اور اپنی پرنسپل اماؤنٹ اسپیسیفک ڈیوریشن کے بعد واپس لیتے ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ ایڈ اور لون کی کائنڈس ہیں، ان کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل ہے گرانٹس. گرانٹ جو ہے یہ لون کی مطلب کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، اس کو ایڈ کہا جا سکتا ہے. اور گرانٹس تب دی جاتی ہیں کہ جب کوئی ملک ڈراؤٹ، ارتھکویک، فلڈس یا کسی نیچرل کلیمٹی میں گھر جاتا ہے، کوئی مشکل وقت میں گھر جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ، کچھ اس طرح کی ہنگامی صورتحال کریٹ ہو جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں جو دوسرے ادارے ہیں انٹرنیشنل لیول کے، آئی ایم ایف ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، دوسرے کنٹریز جو ہیں وہ ان ممالک کی مدد کرتے ہیں، ان کو ایڈ دیتے ہیں. تو یہ دونوں ہی صورتوں میں فنڈنگ ہو سکتی ہے، ایڈ دی جا سکتی ہے. یعنی کیش کی صورت میں فنڈز بھی دیے جا سکتے ہیں اور کموڈیٹیز بھی جو ہیں وہ دیتے ہیں. تو اس میں ہسٹوریکلی ایگزامپلس موجود ہیں کہ جس میں ویسٹرن ورلڈ اور یونائٹڈ نیشنز نے مختلف ممالک میں جب کوئی قحط بڑھ گیا یا سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا تو تب ان کو فنڈز بھی دیے اور ان کو مختلف کوموڈیٹیز جو ہیں وہ بھی دیں. اس میں رہنے کے لیے کیمپ، کھانے کے لیے خوراک اور مختلف چیزیں کھانے پینے والی، استعمال کرنے والی، ڈریسز وغیرہ، اس صورت میں انہوں نے مدد کی. تو پاسٹ میں جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ اور یو این او نے افغان ریفیوجیز کی ہیلپ کی اور جو بوسنیا کے ریفیوجیز تھے ان کی ہیلپ کی. تو اسی طرح اس میں مزید یہ ہوتا ہے کہ بعض کنٹریز میں سول وارز شروع ہو جاتی ہیں یا ایتھنک اور کامنل رائٹس شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے جب ان کنٹریز جو ہیں وہ فائنینشیل کرائسس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں تو تب ان کو یہ گرانٹس دی جاتی ہیں. تو سیکنڈ نمبر پہ آ جائیں ڈیولپمنٹ لونز. ڈیولپمنٹ لونز جو ہیں یہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کسی ملک کے اندر ڈیولپمنٹ لانے کے لیے جو پروجیکٹس شروع کیے جاتے ہیں اس کے لیے لونز دیے جاتے ہیں. اور یہ گرانٹ نہیں ہوتی بلکہ لونز ہوتے ہیں جو کہ لون دینے والے ادارے اور ممالک جو ہے وہ ود انٹرسٹ اسپیسیفائڈ ڈیوریشن کے بعد واپس لیتے ہیں. اور اس میں آئی بی آر ڈی، آئی ڈی اے اور میگا، جن کو ورلڈ بینک گروپ کہا جاتا ہے، یہ تینوں اداروں کو کلیکٹیولی، تو یہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر دونوں ہی طرح کے ممالک کنٹریز کو جو ہے لانگ ٹرم کے لیے لون دیتا ہے. اور یہ ایون 50 سال تک کے لیے بھی جو ہے ورلڈ بینک لون دیتا ہے. اور ورلڈ بینک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے جو لون دیتا ہے اس کیٹیگری میں، اس میں جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اور کنسیشنری ریٹس پہ لون دیا جاتا ہے. تو اس میں ورلڈ بینک جو ہے یہ
مختلف جو پروجیکٹ ہیں جس میں کوئی ڈیمز کی کنسٹرکشن ہو گئی، کوئی تھرمل پاور جنریشن کا یونٹ ہو گیا، وہ انسٹال کرنے کے لیے، یا ایئرپورٹس، یا مطلب کوئی اریگیشن سسٹم ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے لون اس میں ورلڈ بینک دیتا ہے، اور ورلڈ بینک کے علاوہ باقی کنٹریز بھی جو ہیں وہ اس میں لون دیتے ہیں، جو کہ ڈیولپمنٹ لونز کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری کائنڈ ہے آفیشیل لونز۔ جی، آفیشیل لونز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ممالک کولیکٹیولی مل کے ایک پلیٹ فارم بنا کے، ایک پلیٹ فارم کی صورت میں، ایک کنسورشیم کی صورت میں دوسرے ملک یا ممالک کو لونز دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کو لون دینے کے لیے ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے، جس میں یو ایس اے، یو کے، جاپان، جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور اس کے علاوہ اور کئی ایک ممالک شامل ہیں، اور یہ کوئی 30-35 ممالک ہیں۔ تو جب پاکستان نے اپنی مختلف نیڈز کو پورا کرنے کے لیے لون لینا ہوتا ہے، یا کسی اور ملک نے، تو وہ اپنی پروپوزل جو ہے اس کنسورشیم کو سبمٹ کرواتا ہے، اور کنسورشیم جو ہے وہ پھر اس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ ان کی جو لون لینے کی نیڈ ہے وہ جینون ہے، تو وہ تمام انڈیکیٹرز کو چیک کرتے ہوئے پھر لون اپروو کرتا ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے ایک کنسورشیم کے ذریعے جو لون دوسرے ممالک کو دیا جاتے ہیں اس کو آفیشیل لونز کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ود انٹرسٹ اسپیسیفائڈ ڈیوریشن کے بعد کنسورشیم واپس لیتا ہے۔ فورتھ کائنڈ ہے فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ۔ جی، فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے یہ نہ تو ایڈ کی کیٹیگری میں آتی ہے، اور نہ ہی باقاعدہ یہ لون کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انفلو آف کیپٹل، کہ دوسرے ممالک سے جو انویسٹرز ہیں وہ کسی دوسرے ملک میں یا ممالک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ اپنا پیسہ لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی بزنس کا سٹارٹ اپ لیتے ہیں، یا کوئی فرم لگاتے ہیں، یا کوئی ملٹی نیشنل فرم جو ہے وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ بھی شروع کیے جاتے ہیں، اور اس میں فار ایگزامپل کہ امریکہ، کوریا اور جو برٹش انویسٹرز ہیں انہوں نے دوسرے ممالک کی جو پاور جنریشن اور آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کے فیلڈ میں جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاسٹ میں کی ہے اور کرنٹلی بھی کر رہے ہیں، تو اس کو فارن پرائیویٹ انویسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ جی، نیکسٹ ہے 5th نمبر پہ ٹائیڈ اینڈ ان ٹائیڈ لونز۔ ٹائیڈ لونز یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی ملک یا ادارہ کسی دوسرے کنٹری کو لون دیتا ہے تو وہ اس میں کچھ کنڈیشنلٹیز امپوز کرتا ہے۔ کنڈیشنز کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ جب لون دیتا ہے تو ساتھ میں کنڈیشن یہ امپوز کرتا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس پروجیکٹ کے لیے آپ لون لے رہے ہیں اس میں یوز ہونے والا را مٹیریل آپ نے ہم سے پرچیز کرنا ہے، کیپٹل گوڈس ہم سے پرچیز کرنی ہے، ٹیکنیکل اسسٹنس ہم سے لینی ہے، یعنی ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ ہم سے لینے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ٹائیڈ لون۔ اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ بھی اسپیسیفائی کر لیا جاتا ہے اور لون دینے والا ادارہ یا ملک دوسرے ملک کو لون کسی خاص پروجیکٹ کے لیے دیتا ہے،
اور اس کو باؤنڈ کر دیتا ہے کہ جی یہ جو اماؤنٹ ہے لون کی دی جانے والی اماؤنٹ ہے یہ اسی پروجیکٹ کے اوپر ہی سپینڈ ہوگی، اس کو آپ اس پروجیکٹ کے علاوہ کسی اور پروجیکٹ کے اوپر سپینڈ نہیں کر سکتے، تو تب یہ جو لون ہوتا ہے اس کو پروجیکٹ لون بھی کہا جاتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ان ٹائڈ لون جو ہے یہ ایسا لون ہوتا ہے کہ جو ٹائڈ لون کے برعکس ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی سچ کنڈیشنلٹیز نہیں ہوتی کہ اگر ایک ملک نے یا ادارے نے دوسرے ملک کو لونز دیے ہیں اور اس میں کہا جائے کہ جی آپ نے را میٹیریل ہم سے لینا ہے، کیپٹل گڈس یا ٹیکنیکل اسسٹنس ہم سے لینی ہے، یا یہ لون جو ہے یہ جو پروجیکٹ ہم کہیں گے صرف اسی پروجیکٹ کے اوپر ہی یہ اماؤنٹ سپینڈ ہوگی، تو اس میں لون لینے والا کنٹری جو ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی جو لون بطور لون جو اماؤنٹ لی ہے وہ جہاں مرضی سپینڈ کرے، تو اس کو کہتے ہیں ان ٹائڈ لونز۔ نمبر 6 ہے بائیلیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل لونز۔ بائیلیٹرل لونز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو کنٹریز انوالو ہوتے ہیں، تو فار ایگزامپل کہ امریکہ پاکستان کو لون دیتا ہے تو دیٹ ول بی دا ایگزامپل، دیٹ از دا ایگزامپل آف بائیلیٹرل لون، یا پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو لون دیتا ہے تو یہ بھی بائیلیٹرل لون کی ایگزامپل ہے، یعنی جس میں دو کنٹریز انوالو ہوتے ہیں، ایک کنٹری دوسرے کو لون دے یا دونوں کنٹریز جو ہیں مختلف ڈیوریشنز میں ایک دوسرے کو کے ساتھ لون جو ہے وہ لینے دینے کا سلسلہ کریں، تو دس از کالڈ بائیلیٹرل لون۔ آن دا ادر ہینڈ ملٹی لیٹرل لون یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک کنسورشیم ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم نے پچھلی ایک کائنڈ میں ڈسکس کیا کہ ایک کنسورشیم ہوتا ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، تو وہ کنسورشیم جو ہے وہ ایک گروپ کی صورت میں مختلف کنٹریز کو یا کسی ایک ملک کو اگر لون دے تو اس کو ملٹی لیٹرل لون کہا جاتا ہے۔ تو اس میں وہی اگزامپل کہ پاکستان کو لون دینے کے لیے ایک کنسورشیم ہے جس میں یو ایس، یو کے، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈز، جاپان، ورلڈ بینک اور تقریباً کوئی 30-35 کے قریب جو ہیں یہ کنٹریز اور ادارے شامل ہیں۔ سیونتھ کائنڈ ہے فائنانسنگ آف بیلنس آف پیمنٹ۔ جی، بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کا کنسیپٹ آئی تھنک یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ بیلنس آف پیمنٹس میں گوڈس اینڈ سروسز کی ایکسپورٹیشن اور امپورٹیشن آتی ہے۔ جب گوڈس اینڈ سروسز کی ایکسپورٹس کم ہوں اور گوڈس اینڈ سروسز کی امپورٹس زیادہ ہوں کسی ملک کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس ڈیوریشن میں جب کوئی ملک بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ کو فیس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو فل اپ کرنے کے لیے وہ دوسرے ممالک سے یا دوسرے اداروں سے، انٹرنیشنل اداروں سے وہ ملک لون دیتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو لون دیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اس ملک کے بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ کو فل اپ کیا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے فائنانسنگ آف بیلنس آف پیمنٹ۔ تو اس کے لیے آئی ایم ایف انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو کہ 1945 میں بنا تھا، تو آئی ایم ایف کے بننے کا بیسک پرائمری آبجیکٹیو ہی یہ تھا کہ بیلنس آف ٹریڈ میں ڈیفیسٹ کو فل اپ کرنے کے لیے لون دینا، یعنی دنیا کے وہ ممالک جو بیلنس آف ٹریڈ میں ڈیفیسٹ کو فیس کر رہے ہیں، ناٹ بیلنس آف پیمنٹس بٹ بیلنس آف ٹریڈ۔ بیلنس آف ٹریڈ میں صرف گڈس کی ایکسپورٹیشن اور امپورٹیشن آتی ہے، تو جو ممالک بیلنس آف ٹریڈ میں ڈیفیسٹ فیس کر رہے ہیں تو ان کو لون دینے کے لیے آئی ایم ایف بنا تھا۔ پرائمری آبجیکٹیو اس کا یہ تھا، تو لیٹر آن بعد میں آئی ایم ایف کے آبجیکٹیوز بدل گئے اور اس نے بیلنس آف پیمنٹس میں ڈیفیسٹ کو
دور کرنے کے لیے کنٹریز کو لون دینے شروع کیے، اور اس کے علاوہ دیگر اور مقاصد کے لیے بھی آئی ایم ایف مختلف اسکیمز کے تحت مختلف کنڈیشنلٹیز اور مختلف انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ اور مختلف ڈیوریشنز کے لیے لون دیتا ہے۔ تو پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان آئی ایم ایف سے تقریباً 22 دفعہ مختلف پیکیجز کے تحت لون لے چکا ہے۔ تو بہرحال یہ فائنینسنگ آف بیلنس آف پیمنٹس میں آئی ایم ایف یا اس کے علاوہ کوئی اور ادارہ یا کوئی اور ملک اگر لون دیتا ہے تو دیٹ از کالڈ فائنینسنگ آف بیلنس آف پیمنٹس۔ تھینک یو ویری مچ۔